ہمارے ایک بہت بڑے کالم نگار گزرے ہیں سید خورشید گیلانی، ان کی ماں کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک عنوان سے کالم لکھا تھا، مجھے یاد ہے، ان پڑھ اور بوڑھی ماں کی یاد میں۔ تو وہ کہتے ہیں میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب، اب آپ کے سامنے فلاں فلاں خطاب کرنے آ رہے ہیں، کیسے کیسے لقب دیے جا رہے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے، جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ کائنات ہی الگ رکھ دی ہے، ایک جہان ہی الگ بسا دیا ہے۔ اللہ اکبر! کہ انسان ساری زندگی اپنی ماں کی کمی کو محسوس کرتا ہے، بندہ بوڑھا بھی ہو جائے اور گھر میں آنگن میں بچوں کی بہاریں بھی ہوں، ہر طرح کی آسودگیاں بھی ہوں، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ماں کی کمی کو محسوس کیا۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی کہ جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، ابھی 6 سال کی عمر تھی، مدینہ المنورہ سے اپنے ننیال سے واپس آ رہے تھے۔ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں لگا کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے اپنے نونہال 6 سال کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور حضرت آمنہ جو کہنا چاہ رہی تھی نہ کہہ پائی، لیکن جو کہا وہ تاریخ کے اوراق نے محفوظ کر لیا۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ابن حشام اٹھائیے، اس میں یہ لفظ موجود ہے، باقی بھی کتب کی تمام سیر میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر انہوں نے مشکل سے جو کلمات کہے وہ یہ تھے، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جاری ہوں و ذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جائے گا۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں وہ اپنی ماؤں کا نام نہیں مرنے دیتے۔ اللہ اکبر! یہ آخری لفظ تھے کہ حضرت آمنہ کی سانس ٹوٹ گئی اور حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے، 6 سال کی عمر تھی، اور بار بار پوچھتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بول کر۔ وہیں قبر کھودی گئی اور قبر میں سیدہ پاک کو رکھ کر کے اوپر مٹی رکھی گئی اور چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ماں کی قبر پہ حضور نے رکھ دیے۔ وہ بھی کہہ سکتا تھا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور وہاں سے مکہ المکرمہ آ گئے اور امیر قریش عبد المطلب کو حضرت برقہ نے، ام ایمن نے بتایا کہ آپ کی بہو راستے میں انتقال کر گئی، تو وہ حضور کو باہوں میں لے کے خوب روئے، اور پھر جو پیار کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ 2 سال تک حضور ان کی کفالت میں رہے، پھر ان کا بھی جنازہ اٹھا، کہتے ہیں پورا مکہ امٹ آیا والی بطحا کے جنازے پر، سردار بطحا کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ جنازے میں شامل تھا، لیکن 8 سال کے ایک بچے کو دیواروں سے لگ لگ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے تو پھر اعلان نبوت ہوا، پھر طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، کھدے ہوئے گڑھے، پھیلے ہوئے کانٹے، ڈالی جانے والی اوجریاں، کیا کچھ نہیں ہوا، تاریخ کا دردناک باب ہے۔ حضرت سمیہ شہید کر دی گئی، حضرت یاسر شہید کر دی گئے، حضرت بلال سے چکیاں پسوائی گئی، بہت دردناک دن گزرے۔ حکم ہوا کہ آپ مدینے چلے جائیں۔ جو ہی مدینے پہنچے تو وہاں کے حالات بدلے ہوئے تھے، یہاں تو پتھر اور کانٹے اور گڑھے، اور وہاں حکم آ گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرے، میرے نبی کے حضور حاضر ہونے لگو، کوئی معاملہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو یوں ہی نہ آ جانا، پہلے گھر جانا، صدقہ لینا، بازار آنا، فقیر ڈھونڈنا، خیرات کرنا، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ گئے۔ اب حضور نماز عشاء پڑھانے کے لیے نکلے حجرہ انور سے، تو جو ہی صحابہ نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس صحابہ کی اس محبت کو دیکھ کر کے حضور کی چشمان سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہاں وہ مکے کی گلیاں اور کہاں مسجد نبوی کا صحن
تا حد نظر صحابہ کا استقبال کے لیے کھڑا ہو جانا، چشمان سے آنسو جاری ہو گیا، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، اور پھر حضور کی نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی۔ جب 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا تھا، چشمان رحمت سے آنسو ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے یہ سارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور روئے جا رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، پردہ سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنو۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے، میں اور آپ کیا اس کمی کو حضور نے بھی محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے یہ رشتہ ایسا رکھا ہے، یہ رشتہ ہی ایسا رکھا ہے، مائیں تو مائیں ہوتی، اولاد ماں باپ کو دکھ بھی دے تو پھر بھی ماں دعا کرتی۔ میں ابھی رستے میں کہیں کہہ رہا تھا کہ جو شاگرد لائق فائق ہو، استاد اس کے لیے زیادہ دعا کرتا ہے، جو مرید زیادہ خدمت گزار ہو، شیخ اس کے لیے زیادہ دعا کرتا ہے، لیکن جو بیٹا نالائق ہو، ماں سب سے زیادہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کمزور ہو، ماں اس کے لیے زیادہ دعائیں کرتی ہے۔ کبھی آپ نے ان ماؤں کو بھی دیکھا ہوگا جن کے بیٹے معذور ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جو پیار کر رہی ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں ماں اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رحمتوں کو مجسم پیکر میں دیکھنا ہو تو وہ ماں کا وجود دیکھنا، کیا درد، کیا درد، کیا محبت، کیا ان کے سینے کے اندر کائنات رکھی۔ غریب مائیں تو لوگوں کے گھروں کے برتن بھی مانجنے پڑے تو اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ وہ ہمارے ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی لڑکی سے اپنا رب قائم کر لیا تو اس نے کہا میں تو تب راضی ہوں گی اگر ماں کا کلیجہ نکال کے لاؤں، تو وہ بدبخت اس پہ بھی تیار ہو گیا اور ماں کا سینہ چیرا، اس کا کلیجہ نکالا، تشتری میں رکھا اور اپنی محبوبہ کو پیش کرنے جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی تو گر گیا، تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی پتر سٹنے نہیں لگے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا رنگ ہے۔ اللہ نے وہ درد، وہ درد اور وہ کچھ دیا۔ اقبال کی جب ماں کا انتقال ہو گیا تو اس وقت وہ بیرون ملک تھے، تو انہوں نے ایک طویل نظم لکھی جو آج بھی کلیات اقبال میں موجود ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں، جس میں فلسفہ ارتقاء اقبال نے پیش کیا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، اب اللہ اکبر آرزو لے کر یہ تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعائیں نیم شب میں کس کو میں یاد، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا، ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے کہ دعا کیجیے، عالم دین سے بھی، پیر صاحب سے بھی، مولانا صاحب سے بھی، حاجی سے، معتمر سے، جہاں جا رہے ہو جناب ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن ماں کو نہیں کبھی کہنا پڑا کہ دعا کرنا۔ ماں کے ہاتھ ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ انہیں خالی بھی نہیں موڑتا، اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصری آئی ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ اللہ نے وہ ماں کا تعلق اولاد کے ساتھ رکھا ہے، وہ ربط و رشتہ رکھا